معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے کافی عرصے کے بعد، اور یہ پچھلے 3 ماہ میں جب سے ہم بیمار پڑے تو یہ سلسلہ بار بار منقطع ہوتا ہے، بار بار پھر جڑتا ہے، پھر منقطع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب اللہ کرے کہ پروردگار یہ ہمارا جو سلسلہ ہے اب اس کو دوبارہ یہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع نہ ہو اور ہم اسی طرح اپنا ٹرانسمیشن کو جاری رکھ سکیں جس طرح پچھلے 1-1.5 سال جاری رہی ہے۔ ویسے تو انسان جو سوچتا ہے وہ خود سے کچھ کر نہیں سکتا، صرف سوچ سکتا ہے، خواہش کا اظہار کر سکتا ہے۔ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، جو ارادہ میں آج کرتا ہوں کر میں وہ رہا ہوتا ہوں کل جو اللہ مجھ سے کرانا چاہتا ہے۔ تو جو اللہ کو منظور ہو، دعا یہی ہے کہ اب یہ رابطہ منقطع نہ ہو اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ایک چیز اور کہنا چاہتی تھی کہ ابھی جو آخری دنوں میں ہم نے اپنے چینل میں ایک سبجیکٹ کا اضافہ تو نہیں میں کہوں گی، چونکہ وہ اتنی زیادہ سیاست جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے زندگی کے ہر شعبے کو کہ ہمیں سیاست کو مخاطب کرنا پڑا، سیاستدانوں کو بھی۔ اس وقت جب اسمبلیاں بک رہی تھیں پوری اور ضمیر جو ہیں وہ بک رہے تھے اور بچے پوچھ رہے تھے کہ آج کل ضمیر کی جو ہے وہ کتنے میں بکتا ہے اور اس کی ریٹیل پرائس کیا ہے اور ہول سیل پرائس کیا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہول سیل پرائس دیکھنی ہے تو جا کے اسمبلیوں میں دیکھ لیں، اور اگر ریٹیل دیکھنی ہے تو وہ الگ الگ ہر ایک کی اپنی اپنی قیمت ہے۔ جو جتنا زیادہ ووٹرز اپنے ساتھ رکھتا ہے، جتنے زیادہ اس کے پاس وسائل ہیں، وہ اتنی ہی زیادہ قیمت پہ بکتا ہے۔ بہرحال یہ موضوع جو ہے یہ اب ہماری زندگیوں میں اتنی بری طرح شامل ہو چکا ہے، اب مہنگائی کے حوالے سے جو صورتحال چل نکلی ہے۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، یہ IMF کا جو اتنا ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے، ذرا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دنیا کے جتنے ممالک کو IMF لون کرتا ہے اور ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹائم پر مکمل بھی ہو جاتے ہیں اور بالکل ویسے ہی جتنا پیسہ انہوں نے لیا ہوتا ہے وہ سب پروجیکٹس میں لگ جاتا ہے، سوائے 2-4 تھرڈ ورلڈ کے ایسے ملک ہوں گے جہاں کرپشن آف کورس ہوتی ہوگی، لیکن ہمارے ہاں تو IMF کا پیسہ پروجیکٹس پہ لگانے کے بجائے اپنی جیبوں میں ڈال کے اور باہر نکل جاؤ اور منی لانڈرنگ کرو، تو یہ سارا پیسہ تو باہر چلا گیا ہے۔ اب FATF کی بات شروع ہوئی ہے کل سے کہ جی وہ ہم گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں ابھی آئے نہیں، آنے کا امکان ہے۔ وہ تو ہوگا نا، چونکہ انہیں پتہ ہے اب منی لانڈرنگ کے لیے پیسہ بچا ہی نہیں ہے۔ اب پاکستان کے خزانوں اور خزانے کو چلانے والوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے اب ان کو پتہ اب پیسہ ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ سدھر جائیں، کچھ ان کو شرم آئے تھوڑی سی، جب ان کے عوام ان کو جوتے مارے سری لنکا کی طرح، ہمارے اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے، لیکن آ بھی سکتا ہے، جو ہمارے جس کو اردو میں کہتے ہیں جو ہمارے لچھن ہیں، تو آ بھی سکتا ہے وہ وقت۔ اگر وہ آ گیا تو ان کو پتہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے یہ سیدھے ہو جائیں اور یہ صحیح طریقے سے اپنے پروجیکٹس پہ پیسے لگانے لگیں، تو شاید کچھ پتہ نہیں، کچھ نیک لوگ بھی ہیں اس ملک میں، کہیں بہت کم ہیں، صاحب ایمان بہت کم ہیں، لیکن ہیں، کیا پتہ ان کی دعا کام آ جائے اور دوبارہ یہ جو ہے راستے پر ہماری جو اکانومی ہے وہ چلنے لگے۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کرپٹ لیڈرشپ کو، کرپٹ بیوروکریسی جو ان کو چلاتی ہے، ان کو کھانے کے طریقے بتاتی ہے، پھر بچانے کے طریقے بتاتی ہے، اس کو ایسی سزا ملے پروردگار کی طرف سے، چونکہ یہاں سے نظر نہیں آ رہا کہ دنیا میں اس ملک میں اب کسی کرپٹ آدمی کو، کسی کرپٹ ادارے کو کوئی سزا مل سکے گی، یہ تو اللہ ہی کرے گا جو کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں آج کا ٹاپک بہت دل جلا ہوا ہے، جب میں نے اپنی گاڑی میں جو 10 لیٹر پیٹرول میں 1500 روپے کا ڈلوا رہی تھی، وہ 2340 روپے جب اس نے مجھے مانگے تھوڑی دیر کے لیے، تو میں بالکل کہ یا اللہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، میں تو پینشنر ہوں، مجھ جیسے سینکڑوں پینشنرز ہیں، مجھ جیسے سینکڑوں لو مڈل کلاس کے بھی لوگ بھی ہیں، مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں، اپر مڈل کلاس کے بھی لوگ ہیں، تو وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم کب تک رکھ سکیں گے؟
कब तक अल्लाह ताला उनका भरम रखेगा। अल्लाह उनका भी इम्तिहान ले रहा है कि उठो और अपनी आवाज़ जो है उसको बुलंद करो इनके खिलाफ। मैं बहुत पहले आपको शुरू में तारुफ में भी अपने चैनल M5 के ये बता चुकी हूँ कि हम हज़रत शुएब की उम्मत हरगिज़ नहीं बनने देंगे इस मुल्क को। और अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि आवाज़ उठाना और करोड़ों अफराद को जमा कर लेना, उसके पीछे मकसद क्या है। मकसद बहुत अहमियत रखता है कि वो किस, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। तहरीक चलाने और लोगों को घरों से निकालने और लॉन्ग मार्च और दुनिया ज़माने के जो हैं वो एहतजाज करने का एक ऑब्जेक्टिव भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। तो ठीक है, उस वक्त तो हम आ गए झांसे में सारे लोग, लेकिन हो सकता है एक ऐसा वाक़या भी हुआ इस मुल्क में भी रिसेंटली कि उस पर उन साहब ने लोगों को नहीं निकाला। इस पर हम अपने दूसरे प्रोग्राम में आपसे कल इंशाल्लाह बात करेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम आपको एक सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। उस पर चलना ना चलना आपका इख्तियार होगा। मानो न मानो, जाने जहाँ इख्तियार है। हम नेको बद हुजूर को समझाए जाते हैं, हमारा सिर्फ यही काम है। इतनी ताकत हमें वसाइल अल्लाह ने दिए हैं, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। जितनी ताकत हमें मिली है हम बस उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा हाफ़िज़।